اللہ نے انسان کو بھی اسی بات کا حکم دیا، اور دراصل انسانوں کی تخلیق کا مقصد ہی یہ بیان فرمایا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس نے دنیا کی امتحان گاہ میں تمہیں اس لیے بٹھایا گیا ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے، یعنی بہترین عمل۔ بہترین عمل کیا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ اللہ تمہیں عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تین چیزوں کا، تین کاموں کا حکم دیا ہے، تو احسان کرنا اللہ کا حکم ہے، اور احسان اللہ کو پسند ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، احسان کرنے والے اللہ کی رحمت کے قریب ہیں، یعنی وہی اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ احسان کیا ہے؟ حسن، حسین اور احسن، یعنی بہترین اور خوبصورت۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی شان میں بیان فرماتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ بہترین تخلیق کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی تخلیق کی ہے اس کو بہترین حسن سے نوازا ہے۔ وہ جیسا اللہ نے بنایا ہے اس سے حسین وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، سبحان اللہ۔ وہ احسن الخالقین ہے، ہر لحاظ سے اس نے ہر چیز کو کامل، مکمل، حسین اور جمیل اور متناسب، جس میں کوئی عیب، کوئی نقص اور کوئی کمزوری نہیں۔ اور اگر کہیں ہمیں کوئی نقص اور عیب اللہ کی تخلیق میں نظر آتا ہے تو اس کے اندر ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ نے انسان کو بھی اسی بات کا حکم دیا، اور دراصل انسانوں کی تخلیق کا مقصد ہی یہ بیان فرمایا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس نے دنیا کی امتحان گاہ میں تمہیں اس لیے بٹھایا گیا ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے، یعنی بہترین عمل۔ بہترین عمل کیا ہے کہ ناظرین کرام، ہم جو کام بھی کریں، خواہ وہ عبادت ہو، خواہ وہ کھیتی باڑی ہو، خواہ وہ ملازمت اور تجارت اور کاروبار ہو، خواہ خدمت خالق ہو، وہ میں کسی حکومتی عہدے اور منصب پہ ہوں، اپنا کام اور اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے پورا کروں، یہ حسن عمل ہے۔ عبادت میں حسن کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور روایت ہے کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اسے دیکھتے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ یعنی اس شعور اور ادراک کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، دعا کریں، تلاوت کریں، ذکر کریں، روزہ رکھیں، کہ ہمارا وہ کام احسن طریقے سے انجام پائے۔ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسا مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ ہماری نماز کے لیے وضو بہترین طریقے سے ہو، نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہو، رکوع، سجود، قیام درست طریقے سے کیے جائیں، ٹھونگے نہ ماری جائیں، اور اطمینان کے ساتھ جو کچھ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے نماز ادا کریں، اور خوبصورتی کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں، تو یہ عبادت کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے۔ دعا کریں تو پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، عمدہ طریقے سے احسن آواز کے ساتھ تلاوت کریں، تو عبادت کے اندر حسن پیدا کریں اور اس کو بہترین طریقے سے انجام دیں۔ احسان کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کریں، یعنی جس کسی کا جو حق اور استحقاق ہے اس سے بڑھ کر اس کو دینا اس کے اوپر احسان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کیا ہے؟ احسان کے سوا بھی کچھ ہو سکتا ہے، اور پھر اگر کوئی ہمارے ساتھ کوئی احسان کرے، کوئی اچھا معاملہ کرے تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہی کریں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے ہمیں اتنی بے شمار نعمتیں دی ہیں کہ ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی شکر گزاری کریں، اس رب کے جو احسانات ہیں اس کا بدلہ احسان کے ساتھ۔ ہم بدلہ نہیں دے سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا، کوئی اس کی شکر گزاری ہم نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احسانات ہیں ان کو یاد رکھیں اور ہمیشہ اس کے شکر گزار بن کر زندگی بسر کریں۔ والدین کے ساتھ احسان کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وبالوالدین احسانا، اور ان کے ساتھ احسان یہ ہے
کہ ان کی خدمت کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، اور ہمیشہ ان کے سامنے جیسا اللہ نے فرمایا اپنے شانہ جھکا کر رکھیں، ان کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں۔ بیویوں کے ساتھ احسان یہ ہے کہ وعاشرہن بالمعروف، عدل و انصاف کے مطابق جیسا خود کھائیں ان کو کھلائیں، جیسے خود رہائش رکھیں ان کو کھلائیں، جیسا لباس خود پہنیں ان سے پہنیں، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ نوکروں اور خادموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کے حقوق ادا کریں۔ اولاد کے ساتھ احسان کریں کہ ان کو آپ بہترین تعلیم دیں، اعلیٰ اخلاق کی ان کو تعلیم دیں۔ بیواؤں یتیموں کے ساتھ جو ہے وہ احسان کا معاملہ کریں، ہمسائے کے ساتھ، بیمار کے ساتھ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور عام مسلمانوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ احسان یہ ہے کہ دوسروں کے حقوق سے بڑھ کر ان کو دیا جائے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بدی اور نیکی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ نہیں کہ جو تمہارے ساتھ بدی کر رہا ہے، برا سلوک کر رہا ہے، تم بھی اس کے جواب میں اس کے ساتھ برائی کرو، نہیں۔ فرمایا کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہے۔ جو تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے، جو تمہیں نقصان پہنچاتا ہے، اس کے فائدے کے بارے میں سوچو، اس کے ساتھ بھلائی اور احسان کرو۔ ایسا کرو گے تو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارے دشمن بھی تمہارے جگری دوست بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے دشمنوں کے دلوں کو اسی طریقے سے جیتا تھا کہ جو برائی کرتے تھے ان کے ساتھ بھی اچھائی اور بڑائی کرتے تھے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اپنے کسی بھائی کی حاجت پوری کر دوں، یہ میرے نزدیک سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ کسی نے کتنی خوبصورت بات کہی کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، اوروں کے کام آنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔